حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ہمارے پیارے نبی اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، بھتیجے، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے حالات بہت سخت ہیں، بہت تنگی میں دن گزر رہے ہیں۔ یہاں ایک مالدار خاتون ہیں، وہ اپنا تجارت کا سامان شام وغیرہ کی طرف بیچتی ہیں۔ یہ کام وہ قوم کے یعنی قریش کے لوگوں سے لیتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں، خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور اس خاتون کو بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، اس بات کا امکان ہے کہ وہ تمہیں اپنا مال دے، وہ تمہیں جانتی ہے، تمہاری صداقت اور پاکیزگی کے بارے میں انہیں علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے مشورے پر عمل کیا، اس خاتون کی طرف چل پڑے۔ ابو طالب نے اپنی باندی نبا کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ خاتون آپ سے کیسے پیش آتی ہیں۔ یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ وہ آپ سے خندِ پیشانی سے ملی، آپ کو عزت سے بٹھایا۔ دراصل آپ کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں وہاں کے معاشرے میں پھیل چکی تھیں وہ بھی ان تک پہنچتی تھی، اس لیے اس ملاقات سے پہلے وہ آپ سے پہلے ہی متاثر ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں آپ کی سچائی، ایمانداری اور حسن اخلاق سے واقف ہوں، میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال دوں گی۔ یہ سن کر آپ نے اطمینان محسوس کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ابو طالب کے پاس آئے اور انہیں بتایا۔ انہوں نے اپنا مال تجارت مجھے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ابو طالب یہ سن کر خوش ہوئے۔ یہ رزق جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو طالب کی بہن عاتکہ بنت عبد المطلب یعنی آپ کی پھوپھی نے بھی اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے بارے میں جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس پیشے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں دیکھ چکی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادات سے لا علم نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاندان قریش سے ہی تھا۔ آپ کے والد خولید بن اسد بن عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المناف کے بھائی تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے تھے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ آپ کے والد جاہلیت میں عربوں کے سپہ سالاروں میں سے تھے، فجار کی لڑائی میں اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی۔ خولید کی اولاد بہت تھی، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ مشہور تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بنت اسم بنت عاصم تھا اور نانی کا نام حالہ بنت عبد المناف تھا۔ آپ کھاتے پیتے گھرانے میں پرورش پائی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بچپن کے حالات نہیں ملتے، اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ بہت خدا ترس خاتون تھیں، غریبوں کو کھانا کھلاتی تھیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کے خاندان کا پیشہ چونکہ تجارت تھا، اس لیے آپ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، لیکن چونکہ آپ عورت تھیں اس لیے اپنا مال دوسرے لوگوں کو دے دیتی تھیں۔ وہ دوسرے ملکوں میں مال لے جاتے، اس طرح نفع میں سے انہیں اپنا حصہ مل جاتا تھا۔ بہت جلد آپ مکہ کی مشہور تاجرہ بن گئیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ دوسروں کی طرح آپ بتوں کو نہیں پوجتی تھیں۔ بعض قریبی لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ گھر میں ایک بت رکھ لیں۔ یہ سن کر آپ ہمیشہ مسکرا دیا کرتی تھیں۔ آپ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان بتوں کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں علم تھا کہ یہ پتھر کے بت نہ تو کسی کو کوئی نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے بھتیجے کو بھی بتوں کے قریب جانے سے روکا۔ وہ ان سے فرمایا کرتی تھیں، اپنے مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابیں تورات اور انجیل سنا کرتی تھیں۔ ان کتابوں کو سننا آپ کو اچھا لگتا تھا،
نے انہیں بتایا کہ اللہ کے ایک رسول آنے والے ہیں اور انہی میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجیں گے۔ ان کی قوم ان کی مخالفت پر ڈٹ جائے گی لیکن آخر میں غلبہ انہیں حاصل ہوگا۔ حضرت خدیجہ یہ باتیں سنتی تو خواہش کرتی کہ کاش وہ اللہ کے رسول کا دیدار کر سکیں، اور ان کے دل میں یہ خواہش سر ابھارتی تھی کہ انہیں رسول عربی کی پیروی نصیب ہو جائے اور یہ ان کی ہر ممکن مدد کریں۔